حضرت یونس علیہ السلام کو قرآن میں ذُنُّون یعنی مچھلی والا بھی کہا گیا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قوم نینوا یعنی موجودہ عراق کے شہر موصل کے قریب نبی بنا کر بھیجا تھا۔ قوم کی نافرمانی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، برائیوں سے روکا، توحید اور نیکی کی طرف بلایا، مگر قوم نافرمان تھی۔ وہ ایمان نہ لائی اور مذاق اڑاتی رہی۔ حضرت یونس ناراض ہو کر اللہ کے حکم کے بغیر قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ سمندر کے کنارے پہنچے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی سمندر میں پہنچی، طوفان آ گیا اور کشتی بھاری ہونے لگی۔ لوگوں نے کہا کہ کسی نے گناہ کیا ہے، قرعہ اندازی کریں کہ کس کو کشتی سے اتارا جائے۔ قرعہ ڈالا گیا، 3 بار حضرت یونس کا نام آیا۔ بالآخر حضرت یونس کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ مچھلی نے نگل لیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بہت بڑی مچھلی آئی اور حضرت یونس کو زندہ نگل لیا۔ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، تاریکی کا اندھیرا، سمندر کی تہ اور پیٹ کا اندھیرا، توبہ اور اللہ کی قدرت۔ حضرت یونس کو اپنی خطا کا احساس ہوا۔ وہ عاجزی اور درد سے دعا کرنے لگے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ: تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ہی ظالم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور مچھلی کو حکم دیا کہ ہم نے اسے ایک کھلے میدان میں اگل دیا جبکہ وہ بیمار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر بیلدار درخت اگایا تاکہ وہ سائے میں آرام کرے۔ قوم کی توبہ اور حضرت یونس کی واپسی۔ اسی دوران حضرت یونس کی قوم کو اللہ کا عذاب نظر آیا تو وہ سچی توبہ کرنے لگے۔ مرد، عورت، بچے سب روئے، روزے رکھے اور اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، عذاب ٹال دیا اور حضرت یونس کو ان کی طرف دوبارہ بھیجا۔ قوم نے اب سچا ایمان لا کر نجات پائی۔ واقعات سے سیکھنے کا سبق: 1. اللہ ہر چیز پر قادر ہے، مچھلی کے پیٹ سے بھی زندہ نکال سکتا ہے۔ 2. دعا نجات کا راستہ ہے، خاص طور پر دعائے یونس بہت مؤثر ہے۔ 3. اللہ اپنے نبیوں کی حفاظت کرتا ہے۔ 4. خطا تسلیم کرنا اور سچی توبہ کرنا اللہ کو محبوب ہے۔ 5. اللہ کا عذاب ٹل سکتا ہے اگر بندہ وقت پر رجوع کر لے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر وقت اپنی ذات سے مانگنے کی توفیق دے۔ آمین۔